پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے دوزخ کے مناظر دکھائے جا رہے تھے تو مجھے دکھایا گیا کہ دوزخ کے اندر کثیر جو تعداد تھی وہ خواتین کی تھی. زیادہ دوزخ میں جو مخلوق تھی وہ خواتین تھی. جب صحابہ نے پوچھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین دوزخ کے اندر کیوں کثرت سے تھی، اس کی وجہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے اندر ایک بات پائی جاتی ہے جو مردوں کے اندر کم اور خواتین میں زیادہ. وہ کون سی؟ ناشکری کرنے والی. ناشکری، بات بات پہ ناشکری، بات بات پہ ناشکری. ایک خاوند سارا سال جو ہے اس کو کھلاتا رہے، پلاتا رہے، پہناتا رہے، اور اگر ایک دن جو ہے وہ کوئی تھوڑی بہت کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر وہی سارا سال کھانے والی، پینے والی، پہننے والی وہ اس خاوند کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے، جس دن سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. جس دن سے تمہارے گھر آئی ہوں نا تو مجھے چین نہیں ملا، سکون نہیں ملا، سکھ نہیں ملا. اتنی ناشکری، اتنی ناشکری. حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے وہ اپنے رب کی ناشکری کرتی ہے، اور پھر دوسری جو ناشکری کرتی ہے وہ اپنے خاوند کی وہ ناشکری کرتی ہے. خاوند کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوزخ کے اندر میں نے عورتوں کو کثیر تعداد میں دیکھا ہے، کثیر تعداد میں. ہم نے اس بات کو سن کے اپنے گھروں کا جائزہ لینا ہے کہ اگر میرے گھر والے بھی ایسے ہیں تو کم از کم میں نے اپنے گھر والوں کو جا کر یہ بات سنانی ہے، انہیں بتانا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں. وہ سلاتا بھی ہے نا بندے کو تو جو اس کے نصیبوں میں ہے وہ اسے کھلا کے ہی سلاتا ہے، وہ کھلا کے ہی سلاتا ہے. اس نے آج تک تو کسی اپنے بندوں، اپنی مخلوق میں سے کسی کو، کوئی بھی مخلوق یعنی صرف انسان نہیں، کوئی بھی جو اس کے نصیبوں میں لکھ دیا ہے وہ اس نے اس کو روزانہ دینا ہی دینا ہے جب اس نے وعدہ کر رکھا ہے. تو اسی لیے گھر کا جو ماحول ہے اس ماحول کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ماحول میں ہم نے یہ چیز، ہمارے گھروں میں یہ چیز جڑ نہ پکڑ جائے. اگر دیکھیں ماں ناشکری ہوگی نا تو جو اس ماں کے سائے میں بیٹی پرورش پا رہی ہے وہ بھی ایسے ہی کرے گی، اور پھر اس ماں کے ساتھ اس گھر میں رہنے والی باقی جتنی بھی خواتین ہوں گی جب وہ ماں کو دیکھیں گی نا ماں ایسے کرتی ہے تو پھر وہ سارا کا سارا گھر کیا ہوگا، وہ ماں سے تربیت لینے والا جو گھر ہے وہ سارا کچھ یہی تربیت لے رہا ہے. اور پھر میں کہتا ہوں یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی، یہ جہاں جہاں بھی وہ بیٹی جس گھر میں جائے گی اس گھر کا یہ معاملہ ہوگا، وہ بہن جس گھر میں جائے گی اس گھر میں یہ فطور ہوگا. اور جب ہم اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں کو یہ ساری باتیں سمجھا کے بھیجیں گے کہ بیٹا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں اپنے گھر والے کی عزت اور اپنے گھر والے کا ادب اور احترام کرنا ہے، تو پھر کبھی بھی ناشکری کے کلمات زبان کے اوپر نہیں آئیں گے. جب ناشکری کے کلمات زبان پر نہیں آئیں گے تو پھر اس بڑے عذاب سے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بچ جائیں گی.